الحمدللہ رمضان کا یہ سلسلہ دروس کا چلتا رہا۔ اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم قرآن سے جڑ جائیں، اللہ کی باتوں سے جڑ جائیں، اللہ کی آیتوں کی سمجھ حاصل ہو۔ اس کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں۔ اسی لیے میں نے 20-25 منٹ سے زیادہ دینے کی میں نے کبھی آگے بڑھنے کی میں نے کوشش نہیں کی۔ وجہ یہ کہ بہت ساری باتیں بتائیں، کچھ بھی یاد نہ ہو کیا فائدہ۔ 2-3 آیتیں اگر یاد ہو گئی، سب میں آ گئی، عمل میں لا لی آپ، یقیناً اخروی نجات کے لیے کافی ہے۔ آج انشاءاللہ ایک چھوٹی سی سورت جو بڑی اہمیت والی سورت ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس سورت سے آپ کو لے جا کے جوڑوں، تاکہ اگر وہ سورت قرآن مجید کی چھوٹی سی 3 آیتوں والی اگر ہماری زندگی میں آ جائے، اس میں جو باتیں بتائی گئی ہیں اس کی سمجھ حاصل ہو جائے، اس پر تدبر اور غور و فکر کرنے کے بعد اس کے معنی اور مفہوم کی سمجھ حاصل ہو جائے، یقین رکھیے دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی یقینی۔ سبحان اللہ۔ کون سی سورت ہے یہ؟ سورۃ العصر۔ عصر کے معنی کیا ہے؟ زمانہ جسے ہم گزر رہے ہیں، صبح، شام، رات، دن، ہفتے، مہینے، سال، برس، 100 ایئرس، 200 ایئرس، جو بھی چل رہا ہے زمانہ ہے۔ اللہ نے کہا والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، کہ تمام کے تمام انسان، الانسان میں جو الف لام ہے یہ استغراق کے لیے آتا ہے۔ انسان، الانسان، انسان کا مطلب کوئی بھی انسان ہو سکتا ہے۔ الانسان کے معنی کہ تمام نوع انسان، تمام کے تمام انسان، غریب، مالدار، حاکم، محکوم، مزدور، مالک، اسٹوڈنٹ، ٹیچر، ایوری ون، ہر چیز، ہر انسان۔ اللہ نے فرمایا کہ تمام کے تمام انسان لفی خسر، لفی خسر، کہا کہ نقصان میں ہے، گھاٹے میں۔ قرآن کا ججمنٹ ہے یہ، ہر آدمی نقصان میں، سیدھی سیدھی بات۔ وہ نقصان دنیا کا بھی ہے، آخرت کا بھی ہے۔ اس میں سمجھنے والی بات یہ ہے کہ مسلمان ہے، مومن ہے، آخرت پر ہمارا ایمان ہے۔ ہماری سب سے بڑی فکر اس بات کی ہونی چاہیے ہم اخروی خسارے سے بچ جائیں۔ سب سے بڑی فکر اسی بات کی ہونی چاہیے کہ ہم آخرت میں نقصان سے بچ جائیں۔ جیسے ایک تاجر، ایک بزنس مین، ہمیشہ اس کی نظر رہتی ہے کہ میں کیسے لاس کو ریکور کروں، کیسے میں لاس سے بچ جاؤں، میں ہمیشہ پروفٹ میں رہوں، میں ہمیشہ سمجھ آپ فائدے میں رہوں۔ جیسے آدمی سوچتا ہے دنیا کے لحاظ سے، اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں ہمارے لیے سوچنے کے لیے ایک فکر، ایک زاویہ دیا ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ تمام کے تمام نقصان میں، گھاٹے میں ہیں۔ اگر بچنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کچھ اعمال کا کچھ طریقہ اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے رکھا ہے۔ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ نمبر 1، سب سے پہلے ایمان، اللہ پر ایمان، تمام ایمانیات، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، نیک عمل۔ ایمان و عمل ہے نا، سب سے پہلے بات سمجھ رہے ہیں آپ، یہ 2 الگ الگ چیزیں نہیں ہیں ایکچولی، یہ 2 الگ الگ چیزیں نہیں ہیں۔ اگر ایمان درخت ہے، مثال کے طور پر سمجھنے کے لیے بتا رہا ہوں، ایمان اگر درخت ہے، اس کا پھل ہے عمل۔ ایمان اگر فروٹس ہے، عمل اس کی مٹھاس، اس کی لذت، اس کا ٹیسٹ۔ یہ 2 الگ الگ چیزیں نہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بعض جگہوں پر عمل کے لیے ایمان کا استعمال فرمایا۔ نماز کیا ہے؟ یہ ایمان عمل ہے، جی، ایمان بھی ہے، عمل بھی ہے۔
تو اسی اللہ تعالیٰ نے کہا ما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ نے کہا کہ تمہارے ایمان کو اللہ ضائع نہیں کرے گا۔ سورہ بقرہ کی آیت، مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سے پہلے اور بعد کی جو آیتیں، ان تمام سے یہاں ایمان نماز کے لیے آیا، جبکہ نماز عمل ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، قیام ہے، ٹھیک ہے، تشہد ہے، سلام ہے، یہ تو پورا عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عمل کے لیے ایمان کا استعمال فرمایا۔ تو اسی لیے یاد رکھیں آپ، ایمان و عمل الگ الگ نہیں ہے، دونوں ملے ہوئے، لازم ملزوم ہیں۔ ایک کو چھوڑ دے ایک نہیں رہے گا، ایک کو چھوڑ دے ایک نہیں رہے گا۔ ایمان بڑھے گا، عمل آٹومیٹک بڑھے گا۔ اگر کسی کا ایمان کا گراف بڑھ رہا ہے تو یقین رکھیے کہ اس کا عمل کا گراف بڑھ رہا ہے۔ سیم تھنگ ایسے ہی اگر کسی کا عمل کا گراف بڑھ رہا ہے، یقین رکھیے کہ اس کا ایمان کا گراف بھی بڑھتا رہے گا۔ دونوں ملے ہوئے ہیں، الگ الگ نہیں ہے، اس کو الگ نہیں کر سکتے۔ کوئی میں مومن ہوں، میں نماز نہیں پڑھتا، اس کا ایمان ہی نہیں اصل میں، دونوں ملے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی چیز جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، اگر نقصان سے بچنا ہے تو ایمان و عمل کو درست کرنا پڑے گا، ایمان صحیح کرنا پڑے گا۔ اللہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، قیامت پر ایمان، جو کئی مرتبہ ہم نے دروس میں بتایا آپ کو۔ جب ایمان درست ہوگا عمل درست ہوگا، جب عمل درست ہوگا ایمان بھی درست ہوگا۔ سبحان اللہ۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات میں ایک بڑی پیاری بات بیان فرمائی۔ وہ بات یہ ہے، جو آدمی نقصان سے بچنا چاہتا ہے، دنیا کی بھی آخرت کی بھی، اپنی اصلاح کرے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات میں دراصل خود کی تربیت کی طرف اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ خود کی تربیت ہے یہ، مجھے اللہ پر صحیح ایمان لانا ہے، مجھے صحیح طریقے سے عمل کرنا، یہ خود کی تربیت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمائی ہے، اور کہا کہ یہی ایک طریقہ ہے نقصان سے بچنے کا۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں، آپ سوچ کے دیکھیں، صحابہ کرام کی زندگی دیکھیں، ایمان لانے سے پہلے کیسی تھی ان کی زندگی، کس طرح کے خسارے میں ان کی زندگی گزر رہی تھی۔ نہ ایمان تھا، نہ محبت تھی، نہ الفت تھی، نہ ہی پیار تھا، نہ ہی کچھ ہمدردی تھی، ہر طرح کی جو بد اخلاقیاں نظر آتی۔ لیکن اسلام آ جانے کے بعد، ایمان آ جانے کے بعد ان کی زندگی بدل گئی۔ اوس و خزرج دو بڑی قومیں تھی یہود کی، مدینے کے اندر معمولی ایک رسی اونٹ کی، معمولی ایک رسی اونٹ کی، اس رسی کی وجہ سے انہوں نے 10 سے زیادہ سال لڑائی کی۔ دو قبیلوں کے اندر لڑائی ہوتی رہی، یہ میری رسی تھی، انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں یہ ہماری رسی۔ ایسی قوم تھی۔ جب اسلام آیا، ایمان آیا، ان کی کیسی تربیت ہے معلوم ہے آپ کو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ گئے، بعض انصاری صحابہ اکرام نے کہا میرے پاس 2 گھر ہیں، ایک گھر میں میں رہوں گا، ایک گھر آج سے آپ کا۔ قربانی دینے میں آگے بڑھ گئے۔ جو ایک رسی کی لڑائی کرنے والے اپنی پراپرٹی کو 2 حصوں میں بانٹ دیا۔ سبحان اللہ۔ ایک اپنے لیے، ایک جو مہاجر بھائیوں کے لیے۔ یہ ایمان، یہ عمل کہاں سے آیا؟ یہ تربیت ان کی کہاں سے آئی؟ یہ اسی ایمان سے۔ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم خود کی تربیت کرنا نہیں چاہتے، اپنے ایمان کو درست کرنا نہیں چاہتے۔ ہماری سب سے بڑی خرابی کیا ہے معلوم آپ کو؟ ہم دوسروں کی زندگی میں جھانکتے ہیں، جھانکنا چاہتے ہیں۔ وہ کیسا؟ خود ذکر نہیں کریں گے، خود باجماعت نماز نہیں پڑھیں گے، امام کی غلطیاں ڈھونڈیں گے، مؤذن کی غلطیاں ڈھونڈیں گے، متولی صاحب کے پیچھے پڑ جائیں گے، یا کسی اور کے پیچھے لگ جائیں گے، کچھ نہ کچھ دوسرے کام میں لگے رہیں۔ خود کی تربیت کرنا سیکھیں۔ ہم کسی کو اٹھاتے نا انگلی، ایسا ہم بھول جاتے ہیں کہ 3 انگلیاں ہماری طرف ہیں۔ ہم اٹھایا ایسے، آپ ایسے، آپ ایسے، ہم نے انگلی اٹھایا ایسے، بھول گئے کہ 3 انگلیاں ہماری طرف ہیں۔ میں دوسروں کی ایک بات بتانے سے پہلے اپنی 3 خامیاں تو صحیح کر لو۔
इल्ला लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहात, कि सिवाय उन लोगों के जो खुद की तरबियत करते ईमान के और अमल सालिह की। आप बताइए, हमने ईमान को बढ़ाने के लिए पूरे रमजान में क्या क्या कोशिशें की? क्या कितनी कोशिशें की कि मेरा ईमान बढ़ना चाहिए? किए होंगे, लेकिन आपने एहसास नहीं किया। कभी दिल में ख्याल आया चलो वो बड़े मजबूर हैं, कुछ मदद कर दूं, दिल में आया, ये ईमान था। ये असल में ये ईमान था। बैठे बैठे ख्याल आया, अरे मुझसे गलती हो गई थी, अल्लाह तो माफ कर दे, इस्तिगफार किया आपने, ये ईमान था असल में। सजदे में गए, अचानक वालिदा की याद आ गई, वालिद की याद आ गई, उनकी कुर्बानियां याद आ गई, आपने दुआ की रब्बिरहमहुमा कमा रब, ये ईमान है असल में। तो खुद की तरबियत सीखें आप। दुनिया में सबसे मुश्किल तरीन काम क्या है? अपने आप को सही करना, अपनी आदतों को गलत समझना सबसे बड़ी मुश्किल बात है। ये हम क्या समझते, मैं परफेक्ट हूं, मेरे अंदर कोई खराबी नहीं है, जबकि सारी खराबियां आज हमारे दिमाग में भरी हुई, हमारी बातों में, हमारे इशारों में, हमारे उठने बैठने में, हमारे एक दूसरे के साथ मामलादारी करने में, हंसी मजाक में, बातचीत में, फुला में। खुद की तरबियत करना सीखें, खुद को बनाएं आप। कैसे बनाएं खुद को? पहले नमाज की पाबंदी करें। हमारे कान है ना, अजान की आवाज पे हो, तब अजान होगी। कब मैं नमाज को जाऊं, कैसे मैं अल्लाह की मस्जिद में जुड़ जाऊं, कैसे मैं इमाम के ताबे होकर अल्लाह ताला की इबादत और बंदगी बजा लाऊं, रुकू कैसे मैं सही करूं, सजदा में कैसे करूं, कैसे नमाज में खुशू व खुशू लेकर आऊं। मैं नमाज तो पढ़ता हूं, मेरा दिमाग सूरह फातिहा पे नहीं रहता, मेरी सोच जो है समझ रहे सूरतों पे नहीं रहती। मैं रुकू में हूं लेकिन पूरा दिमाग कारोबार में है, सजदे में हूं मेरे अब पूरा दिमाग जो है रिश्तेदारों पर फुला फुला कामों पर लगा हुआ। सोच के देखिए आप, आपको ऐसा लगेगा कि ऊपर से लेकर नीचे तक खामियां ही खामियां हैं। जो करेक्शन करना है, जिसको बदलना है, जिसको सही करना है, जिसको दुरुस्त करना है, जिम्मेदारी लेंगे, अच्छे इंसान बनेंगे। जिम्मेदारी नहीं लेंगे, आपके अंदर कोई भी तब्दीली नहीं आएगी। कहते हैं ना, बिग चेंजेस है ना, अगर आप कोई बड़ी तब्दीली लाना चाहते हैं, मैंने आप एक इनकलाब लाना चाहते हैं, कोई भी एक बड़ी तब्दीली लाना चाहते हैं, उसकी इब्तिदा खुद से होती। चेंज योर सेल्फ, पहले अपने आप को बदलो, खुद ब खुद दूसरी चीजें बदल जाएंगी। हम खुद को बदलना नहीं चाहते, औरों को बदलना चाहते हैं, यही हमारी खराबी की इंतहा है। सीधी सीधी बात है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बोलते थे, करते थे, आपकी जबान और आपका अमल दोनों सिमिलर होता था, सेम, कुछ भी फर्क नहीं। बोले एक करे एक, ऐसा नहीं थे। मैं आऊंगा बोले नहीं, या नहीं थे ऐसे। जो बोलते वो करते थे, इतना पक्का ईमान था। जबान का जो सच्चा होता है ना, वही पक्का मोमिन हो सकता। जिसकी जबान अलग है, अमल अलग है, बातें अलग है, काम अलग है, यकीन रखिए कि उसकी सही तरबियत नहीं हो पाई। तो आज की इस नसीहत की जो पहली नसीहत है, जो बताना चाह रहा था कि नुकसान से हम बचना चाहते हैं, खुद की तरबियत करें, ईमान की भी, अमल की भी। बात खत्म हो गई। चलिए दूसरी बात, काफी नहीं खुद की तरबियत में, हम अच्छे बनते जा रहे हैं, हम नमाजी हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, जिक्र कर रहे हैं, तिलावत कर रहे हैं, सब काम में लगे हुए हैं। अगर औरों को नहीं बदलेंगे, इन्वायरमेंट को चेंज नहीं करेंगे, उसके बुरे असरात, समझ रहे, बैड इंपैक्ट जो है हमारे पास आ जाएगा, वो हम पे गालिब आ जाएगा। उसकी बुरी आदतें हमारे पास अच्छी हो जाएंगी, उसकी खराब आदतें हम उसको इग्नोर करने की वजह से आप उसकी बुराइयां खत्म हो जाएंगी, गोया उसकी अच्छाइयां हमारे आंखों में आ जाएंगी।
اسی لیے اللہ نے کہا اگر کوئی قوم نقصان سے بچنا چاہتی ہے تو کیا کرنا ہے؟ دوسروں کو نقصان سے بچانا. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق بات کی وصیت کرے. بھائی آپ غلطی کر رہے ہیں، آپ شرک کر رہے ہیں، آپ نماز چھوڑ کے اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، آپ سود کھا کر اپنی عاقبت کو خراب کر رہے ہیں، آپ بیوی بچوں کے ساتھ ناانصافی کر کے اللہ کے پاس آپ جواب دہ ہونے والے ہیں، آپ کاروبار میں دھوکہ دے رہے ہیں، آپ یہ غلط. مسلمان کو بھی دھوکہ نہیں دیتا، مسلمان کسی کو بھی دھوکہ نہیں دیتا. جب تک یہ حق بات کی وصیت نہیں کریں گے نا، گناہوں کو نہیں ٹوکیں گے، اچھی باتوں کی تلقین نہیں کریں گے، معاشرہ کبھی نہیں بدلے گا. اس کو سمجھنا چاہتے ہیں اگر کہ جو بات بتائی جا رہی ہے یہ کتنی امپورٹنٹ ہے، ایک چھوٹی سی مثال سمجھیے آپ. مثال یہ ہے، ایک گاؤں میں، ایک علاقے میں، ایک کالونی میں 10 بیمار تھے، ایک ڈاکٹر تھا. 10 مریض ہیں، ایک ڈاکٹر ہے. اب ایک ڈاکٹر سب کو علاج کر رہا ہے. ہوا یہ، اس کو علاج کرا، اس کو علاج کرا، پھر وہ بیمار ہو گیا. پھر اس کو علاج کرا، پھر بیمار ہو گیا. وہ جو 10 کی تعداد ہے نا، 9 ہونے کے لیے، 8 ہونے کے لیے کافی جو محنت اور وقت کی ضرورت پڑے گی. اب ایسا بھی ہو سکتا ہے یہ ڈاکٹر ان کا علاج کرتے کرتے خود بیمار ہو جائے، تو بولنے والے کم ہو جائیں گے تو معاشرہ خراب ہو جائے گا. اگر یہی 5 ڈاکٹر ہو، 5 مریض ہو، اب بتائیے علاج کتنا آسان ہے. سیم ایسے ہی ہے معاشرے میں، اگر صحیح بولنے والے، سچ بولنے والے، ٹوکنے والے، گھر میں، محلے میں، دکان میں، اسکول میں، مسجد میں، اٹھتے بیٹھتے جگہوں پر ہر آدمی اگر دین کا کام کرتا رہے، تبلیغ کرتا رہے، حق بات کی وصیت کرتا رہے، یقین رکھیے خود بھی نقصان سے بچے گا، دوسروں کی بھی نقصان سے بچائے گا. ایک بات بتاؤں آپ کو، جو لوگ دین کا کام نہیں کرتے، حق بات دوسروں کو نہیں بتاتے، معلوم ہے سب، پھر بھی نہیں بولتے. کیوں بھائی؟ بولے تو کرنا پڑتا ہم کو. چھوٹا لاجک ہے ان کے پاس، میٹھا میٹھا شیطان کا دیا ہوا نسخہ، بولے تو کرنا پڑتا. مثال میں بولا آپ نماز پڑھو، ٹھیک ہے، میں خود اگر نماز نہیں پڑھا، کل وہ میری گردن پکڑ لے، بھائی آپ نماز نہیں پڑھتے، آپ دوسروں کو بول رہے ہیں، آپ تو میں اپنے آپ کو کیوں پھنسا لوں؟ اس لیے میں بولتا نہیں. یہی ہماری دوسری خرابی ہے جو آج ہمارے اندر عمومی طور پر پائی جاتی ہے. سورۃ العصر کی روشنی میں کیا کرنا ہے؟ حق بات کو بولنا، نصیحت کرنا. فذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین. اللہ نے کہا کہ تم نصیحت کرو، نصیحتیں اہل ایمان کو فائدہ دیتی، اس کا فائدہ پہنچتا. کم سے کم نصیحت کرنے والا، حق بات کی وصیت کرنے والا خود غلطی نہیں کرے گا. ارے میں دوسروں کو بول رہا ہوں، میں کیوں کروں؟ اپنی حفاظت، اپنی تربیت، اپنے ایمان کی حفاظت بآسانی آرام سے کر سکتا. اسی طریقے سے بعض علماء نے اسی صورت میں حق بات کی وصیت، حق بات کو بتانا، اچھی باتوں کو بتانا، صبر کی تلقین کرنا، دونوں ملے ہوئے. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، دونوں ملے ہوئے. حق بات کی وصیت کرنا، جب ہم اچھی بات بولیں گے نا، لوگ ستائیں گے، پریشان کریں گے، ہمیں جو تانے دیں گے، ہو سکتا ہے جو ہمیں جو بیکاٹ کریں گے، ہمیں جو مینٹلی ٹارچر کریں گے، یا سماجی طور پر بیکاٹ کریں گے، ٹھیک ہے، ہمارے خلاف سازشیں کریں گے، بہت ساری تکلیفیں آئیں گی. وتواصوا بالصبر، ایسی صورت میں ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنا، ایک دوسرے کو جو اس بات کی وصیت کرنا کہ جو ہے ہم جو ہے ایک دوسرے کو دلاسا دے لینا، ایک دوسرے کے جو سہارا بن جانا. اللہ تعالیٰ نے جو بات بیان فرمائی، اس میں ایک بڑی اہم بات یہ ہے جو بعض علماء نے کہا، اس میں اچھی صحبت اختیار کرنے کا حکم دیا. اللہ نے کہا وتواصوا بالحق. تواصا جو عربی زبان کا جو ورب ہے، فعل ہے، اس کی خوبی یہ ہے کہ یہ 2 آدمی کے لیے آتا، سنگل آدمی کے لیے نہیں آتا، اس میں 2 آدمی کا ہونا ضروری. تو اللہ نے فرمایا وتواصوا بالحق، حق بات کی وصیت کریں. اس میں کیا مطلب؟ حق بات کی ایک دوسرے کی کون وصیت کریں گے؟ جو دوست ہیں.
حق کی بنیاد پہ جن کی دوستیاں، اچھی صحبت ہے، اس کی بھی آج بڑی کمی ہے. ہم خود کی تربیت کر نہیں پا رہے، دعوت کے کام میں جو دلچسپی کیوں نہیں لے پا رہے. ایک وجہ بتاؤں آپ کو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارا دوست جو ہے وہ لہج کا نہیں ہے، وہ طریقے کا نہیں. دوست کچھ بھی کر سکتا، دو دوست مل کر ایک بڑی گوگل جیسی کمپنی جو قائم کر سکتے ہیں. دو دوست مل کر کچھ بھی کر سکتے ہیں، دنیا بھی بنا سکتے ہیں، آخرت بھی بنا سکتے ہیں. تو آج ہمارا دوست نہیں ہے. ہم کمزور پڑ جائے تو وہ ہمیں سہارا دے، ہماری نمازوں میں سستی آ جائے تو وہ جو ہماری نمازوں کی فکر کرے. اگر ہم سے کوئی جو میرے غلطی ہو رہی ہے، کوتاہیاں ہو رہی ہے، وہ ہمارے لیے درد مند روئے اللہ کے پاس، اللہ میرے دوست بگڑ رہا ہے، اس کو تجھے صحیح ہدایت دے دے، اس کے لیے فکر مند ہو. یہ ایسا دوست مل گیا نا، اس سے کوئی بڑی نعمت دنیا کی آپ کے لیے نہیں ہو سکتی. وتواصوا بالحق، اچھی صحبت اختیار کرنا، اچھے لوگوں کے درمیان میں رہنا. اچھے لوگ درمیان میں رہیں گے، خود ہماری اچھائیاں بڑھتی جائیں گی. مثال کے طور پر میرا دوست تہجد گزار ہے، میں کبھی پڑھتا ہوں کبھی نہیں پڑھتا، ان کیس بتا رہا ہوں. میرا دوست کیا کرے گا، جب بھی اٹھے گا، بھائی آپ سے آج نماز کو نہیں آئے، آپ آج تہجد نہیں پڑھے، آپ ایسا کیسا ہوتا. میں ایسا کرتا ہوں، میں کل جگا دیتا ہوں، میں مس کال دیتا ہوں، گھر پہ دروازہ کھٹکھٹا دیتا ہوں. تو یہ جو روز بولے گا نا، دوست کیا کرے گا، چلو میرے دوست کو رکھنے کے لیے، ناراض نہ ہو جائے، چلو ایک دن میں بھی پڑھ لیتا ہوں. ایک دن پڑھا، راحت محسوس ہوئی، سکون ملا، اللہ سے بات چیت کرنے میں، دعا کرنے میں، استغفار کرنے میں ایک طرح کی لذت محسوس ہوئی ہے نا. اللہ کی اطاعت میں ایک لذت ہوتی، وہ لذت محسوس ہوئی. اب دوسرے دن اس کو جگانے کی ضرورت نہیں، خود جاگ جائے گا. ارے اتنی پیاری چیز کہاں تھی اتنے دن، اتنی بڑی نعمت سے میں محروم تھا. ایسے ہی آدمی نیک بنتا. لہٰذا ان باتوں کا خیال کریں. آج جو سورۃ العصر کی جو باتیں میں نے بتائی آپ کو، چلیے مراجعہ کرتے ہیں. سب سے پہلی بات سمجھیں، ہم نقصان میں، ہم گھاٹے میں، ہم پروفٹ میں نہیں، ہم لاس میں. اب لاس سے ریکور کرنے کے لیے شرعی تعلیمات کیا ہے؟ سب سے پہلے اس بات کا اہتمام کرنا کہ اپنے ایمان اور اپنے عمل دونوں کو صحیح کریں اور خود کی تربیت کریں. جو کمیاں ہیں، آپ مثال کے طور پر کمیوں کی لسٹ بنائیں. مثال کے طور پر فجر کی سنت چھوڑ جا رہی، فجر کی رکعت چھوڑ جا رہی، فجر کی نماز آپ جو اشراق کے وقت میں پڑھ رہے ہیں آپ، یہ تو بہت بری بات ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ کے پاس غلطی ہے، خامی ہے، کمزوری ہے. آپ اسی طریقے سے اذان سنتے لیکن جواب نہیں دیتے آپ. ٹھیک ہے، جو گھر سے وضو کر کے مسجد کو نہیں آتے، جس کی وجہ سے ثواب میں کمی ہو رہی ہے. تکبیر تحریمہ آپ کا چھوٹ رہا ہے، تو نماز میں خشوع و خضوع نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس طریقے سے اپنے خامیوں کے ایک لسٹ بنائیں، خود کی تربیت کریں. روز آپ امپروو ہوں گے، ہماری زندگیوں میں اچھائیاں روز بڑھتی جائیں گی، خیر میں آگے بڑھتے جائیں گے، سنت پر عمل کرنے میں آگے بڑھتے جائیں گے. یہ تو بہت بڑی دولت ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندے ہی کو دیتا. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. دوسری بات، خود اچھا رہنا کافی نہیں ہے. نقصان سے بچنے کے لیے، دنیا کی بھی آخرت کی بھی ہو، خود کے نقصان سے بچاتے ہوئے قوم کو، دوست احباب کو، بیوی بچوں کو، ملنے جلنے والوں کو، پڑوس کو، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے کاروباری جو لین دین والے ان کو، ان تمام کو دین پہنچانا، تبلیغ کرنا، ان کی اصلاح کرنا، ان کی اچھائی کی فکر کرنا، ان کے بارے میں درد رکھنا، سمجھ رہے آپ، یہ بہت ضروری ہے. آپ کو بتاتا چلوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خیر پہنچانے میں، دین پہنچانے میں کتنے جذبے والے تھے. دیکھیے آپ، ایک یہودی بچہ تھا، حاکم کی حدیث ہے کہ کام کرتا تھا چھوٹا موٹا کچھ دن نہیں آیا، معلوم پڑا کہ وہ بیمار ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس یہودی بچے کی عیادت کے لیے گئے، بیمار پرسی کے لیے اس کے گھر گئے، خود گئے. جا کے دیکھا کہ اس کی حالت بہت خراب ہے،
بات کرنے کی طاقت نہیں اس کو، بہت کمزور، بہت نہیں پڑا ہوا. درد تھا دل میں. کیا درد؟ اگر اس کو حق بات نہ ملے، اگر یہ مر جائے تو پھر آخرت کی سعادتوں سے محروم ہو جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اشارے سے پوچھا، اللہ کی عبادت کو مانتے ہو؟ ایک اللہ کو مانتے ہو؟ اس نے کیا کیا؟ بچہ اپنے ابا کو پلٹ کے دیکھا، جو والد کھڑے ہوئے ترنت کے پلٹ کے دیکھا. اس کے والد نے کہا تیری مرضی، جو چاہے. اس نے کہا کہ ہلایا، سر ہلایا. میں اللہ تعالیٰ کی جو ہے ایک الہ ہونے کی جو ہے میں اقرار کرتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے، اپنے یہ دعا پڑھی، الحمدللہ الذی انقذہ بی من النار. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے میرے ذریعے سے، میرے واسطے سے اس بچے کو، اس کو جہنم کی آگ سے بچا لیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے دوسروں کے خیر خواہ تھے. تیسری بات جو آج میں نے بتائی آپ کو کہ اچھی صحبت اختیار کریں. جتنے برے دوستیاں ہیں نا سب کو ختم کریں. IPL کی دوستی، گھوڑ سوار کی دوستی، اسی طریقے سے جو نکڑوں پر کھڑے ہو کر جو ہے سمجھیں ٹائم پاس کرنے والی دوستی، چائے کی دوستی، زعفرانی چائے پینے کی دوستی، اسی طریقے سے جو ہے ہوٹلوں میں جا کر جو ہے کھانے کی دوستی، یہ اور بھی ہیں، گنتے جاؤ، مجھ سے زیادہ آپ بہتر جانتے ہوں گے. یہ تمام دوستیاں ختم کر کے اب دوست بنائیں اشراق کی نماز پڑھنے والوں کے ساتھ. آپ دوست بنائیں فجر کی نماز کے بعد بیٹھ کر ذکر کرنے والے، صبح شام کے اذکار کرنے والوں کے ساتھ. آپ دوست بنائیں ان لوگوں کو جو اول وقت میں مسجد آتے ہیں. آپ دوست بنائیں ان لوگوں کو جو خیر کے کام میں آگے بڑھتے ہیں. آپ دوست بنائیں ان لوگوں کو جو علم سیکھنے میں، علم سکھانے میں اپنے آپ کو جو ہے ہمیشہ مصروف رکھتے ہیں، مشغول رکھتے ہیں. آپ دوست بنائیں ان لوگوں کو جو اذان دینے کے لیے مسجد میں آ کر انتظار کرتے ہیں کب مؤذن صاحب سے اجازت ملے میں اذان دوں اور میری گردن قیامت کے دن جو لمبی اور اونچی ہو جائے. جی ہاں، آپ دوست بنائیں ان لوگوں کو سمجھ یہاں جن کی تلاوت اچھی ہے. آپ دوست بنائیں ان لوگوں کو جو ہمیشہ خیر کا کام کرتے ہیں، مسجد کی صفائی کرتے ہیں، میرے آپ مسجد کے کام کے ساتھ جڑے ہوئے. آپ ایسے دوستوں کو بناتے جائیں. دیکھیے آپ کو اللہ تعالیٰ دنیا کی کیسی کیسی نعمتیں اور رحمتیں اللہ تعالیٰ عنایت کرتا. بس اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ بولنے والا مجھے، سننے والا تمام کو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عنایت فرمائے، اخلاص عنایت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت، اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرمائے. اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم سنتے ہیں عمل کی توفیق عنایت فرمائے. بولنے والا مجھے، سننے والے سے زیادہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے والدین پر بھی رحم فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری اولاد کو بھی جو ہے اللہ تعالیٰ نیک اور صالح بنائے. اللہ تعالیٰ ہماری اولاد جو بچے ہیں اور اسی طریقے سے بیٹیاں ہیں اللہ تعالیٰ سب کو نیک صالح اور ذخیر آخرت اللہ تعالیٰ بنائے. جو بیویاں گمراہی کے شکار ہیں یا جو نافرمان ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام کو اللہ تعالیٰ شوہروں کی اطاعت کرنے والا، دین پر چلنے والا اللہ تعالیٰ ان سب کو بنائے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.